36ویں داستان دوستی گدھے اور باراسنگے کی اور گرفتار ہونا دونوں کا باغبان کے ہاتھ سے۔ جب سورج چھپا اور چاند نکلا، خجستہ نے پتلی کمر، بازو بھر، نرم لب، قد و قامت سرو کا سا، گول سرین چمکتی رانیں، سنہری ساکی بیلوری اشتیاق میں آئی ہوئی، قد و قامت آفت کا ٹکڑا تمام، قیامت کرے جس کو جھک کر سلام۔ طوطے کے پاس رخصت لینے کو آئی اور کہنے لگی، اے طوطے، میں نے بارہا صاحب عربوں کی زبان سے سنا ہے کہ عبدالعزیز نام ایک بادشاہ نہ شب کو سوتا تھا نہ دن کو آرام کرتا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ جہاں پناہ کیا سبب ہے کہ نہ شب کو سوتے ہو نہ دن کو آرام کرتے ہو؟ اس نے کہا، اے عزیز، اگر شب کو سوؤں تو عبادت خدا نہ ہو سکے، اور اگر دن کو آرام کروں تو ریت تباہ ہو جاوے۔ اس واسطے میں نے سونا شب و روز کا اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ وہی حال میرا ہوا ہے اور اسی اندیشہ میں پڑی رہتی ہوں۔ اگر محبوب کے پاس جاؤں تو خامد سے ہاتھ اٹھاؤں، اور اگر خامد کے گھر رہوں تو یار کی دوستی سے باز آؤں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ان دونوں سے کنارہ کروں اور آبروؤں اور عصمت سے گوشے میں بیٹھ رہوں۔ دو رنگی چھوڑے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ یہ سنتے ہی طوطا ایک قہقہہ مار کر ہنسا اور کہنے لگا، اے خجستہ، حرمت ڈھونڈتی ہے، کیا خوب، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ سن بی بی، مثل مشہور ہے، جب لاگ لگی تب لاج کہاں۔ سودا ہوئے عاشق کیا پاس آبرو کا، سنتا ہے اے دیوانے، جب دل دیا تو پھر کیا۔ اے بی بی، اب کیا سوچتی ہے؟ خیر، تیرا کلام بھی اس دراز گوش کی طرح ہوا کہ بے محل گا اٹھا اور آپ پکڑا گیا۔ خجستہ نے پوچھا، اس کی نقل کیوں کر ہے، بیان کر۔